السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرہ ہوا میں رطوبت اور ریزش۔ کرہ ہوا جو ہوا کا کرہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اور رطوبت کہتے ہیں پانی، اور ریزش یعنی اور اس کے ذرات۔ آگے ہے ہیڈنگ ہے رطوبت اور عمل تکثیف۔ کرہ ہوائی میں پانی کی موجودگی، دیکھا نا میں نے کہا نا کہ پانی کی موجودگی کو رطوبت کہتے ہیں، اور کرہ ہوا میں آبی بخارات کی مقدار کہیں کم اور کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں سے پانی عمل تبخیر سے بھاپ بن کر ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے، یعنی پانی گیس کی صورت میں کرہ ہوا میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہوا کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو اسی تناسب سے ہوا میں اپنے اندر بخارات جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر ہوا کے اندر درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو اسی مناسبت سے وہ اس درجہ حرارت کی وجہ سے اس کے اندر بخارات بھی زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور اگر آبی بخارات سے بھر جائے تو یہ خاص درجہ حرارت پر ہوا میں عمل تکثیف شروع ہو جاتا ہے، اور اگر پانی زیادہ ہو جائے تو وہ خاص درجہ حرارت پر عمل تکثیف یعنی اس کی کثافت کا زیادہ ہونا زیادہ ہو جاتا ہے، اور آبی بخارات بارش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چونکہ وہ آبی بخارات ہوتے ہیں وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جائے تو ہوا میں آبی بخارات کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور ایک خاص درجہ حرارت پر ہوا میں عمل تکثیف شروع ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈک سے آبی بخارات بادل، بارش، برف، قہر اور شبنم وغیرہ کی شکل میں بدل جاتے ہیں۔ جب ان کے اندر بخارات کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ عمل تکثیف شروع ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ٹھنڈک سے آبی بخارات، بادل، برف، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بننی ان میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے بادلوں کی اقسام۔ کرہ ہوائی میں موجود آبی بخارات میں خاص حالات میں پانی کی ننھی بوندوں میں تبدیل ہو کر سطح سمندر سے بلندی کے مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی ننھی بوندیں بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر یہی عمل سطح زمین پر واقع ہو تو اسے دھند یعنی فوگ کہا جاتا ہے۔ چونکہ بادل آبی بخارات کی ننھی بوندوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی مقام پر ان کی موجودگی اس مقام پر ہوا کی نمی کا تناسب بڑھا دیتی ہے، اور ہوا کی نمی سے مراد ہوا میں موجود آبی بخارات میں مقدار ہوتی ہے۔ بادل سطح زمین کو غلاف کی طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔ بادلوں کا یہ غلاف زمین سے اٹھنے والی حرارت کی شعاعوں کو منعکس کر کے واپس سطح زمین پر بھیج دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس مقام کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سرد موسم میں بادلوں کی موجودگی اس مقام کے درجہ حرارت کو نسبتاً بڑھا دیتی ہے۔ بادلوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان کی تقسیم درج ذیل ہے۔ بادلوں کا جو اقسام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اوپر، اور کوئی ایسے مشکل ورڈز نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ اب ہم نے ان کی اقسام اور اس کی تقسیم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بادل ہے وہ ہے کم بلندی والے۔ کم بلندی والے بادل سطح زمین سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں۔ ان میں سٹراٹس، اسٹراٹو کیومولس اور نمبو سٹراٹس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کم بلندی والے بادل ہیں، ان کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد ہے درمیانی بلندی والے بادل۔ درمیانی بلندی والے بادل سطح سمندر سے تقریباً 2000 میٹر سے لے کر 6000 میٹر تک پائے جاتے ہیں۔ شکل کے لحاظ سے ان کی اقسام میں آلٹو سٹراٹس اور آلٹو کیومولس شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہے زیادہ بلندی والے بادل۔ زیادہ بلندی والے بادل سطح سمندر سے تقریباً 6000 میٹر اور اس سے زیادہ بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ شکل کے لحاظ سے ان کی اقسام میں سرس، سیروسٹراٹس اور سیروکیومولس وغیرہ شامل ہیں۔ پھیلاؤ والے بادل۔ پھیلاؤ والے بادلوں کی ایک خاص قسم ہے، ان میں بلندی کی طرف پھیلاؤ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ عام طور پر ان بادلوں کا پھیلاؤ سطح سمندر سے تقریباً 1000 میٹر سے لے کر 12000 میٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے۔ شکل کے لحاظ سے ان کی اقسام کیومولس اور کیومولومس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بادلوں کی اقسام تھیں، 4 اقسام ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو ان کے اندر پہلی جو قسم ہے 2000 والی ہے، پھر 4000، پھر 6000، اسی طرح پھر 8000، ٹھیک ہے، 10000 اور 12000۔ اور اس کے بعد ہے ریزش۔ پانی کے قطروں کے مائع
یہ ٹھوس حالت کرہ ہوائی سے سطح زمین پر گرنے کو ریزش کہتے ہیں۔ بارش، برف باری اور اولے برف و باران کی اقسام ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ جو برف باری ہے، اولے ہیں، یہ ریزش کی اقسام کے اندر آتے ہیں۔ جب ہوا سطح زمین سے آبی بخارات کی صورت میں بلند ہوتی ہے تو یہ آبی بخارات قطرات کی شکل میں جاتے ہیں، یعنی یہ جب بخارات جو ہے وہ بلندی کی صورت میں ہوتے ہیں تو یہ آبی بخارات شکل جو ہے وہ قطرات کی شکل کے اندر جمنا شروع کر دیتے ہیں اور بادل کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہوا مزید بلند ہوتی ہے تو اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ اور بھی زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آبی بخارات ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور پانی کے قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ قطرے بڑے ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بارش کی اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ اب ہم نے بارش کی اقسام پڑھنی ہے۔ پہلے بادلوں کی اقسام تھی، اب بارشوں کی اقسام ہے۔ طبی یا کوہستانی بارش، ایسی بارش جو پہاڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے، طبی یا کوہستانی بارش کہلاتی ہے۔ جب آبی بخارات سے بھری ہوئی ہوائیں کسی پہاڑ کی رکاوٹ کی وجہ سے ڈھلان کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی ہیں تو بلندی پر جانے سے ان کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور آبی بخارات قطروں کی شکل میں تبدیل ہو کر بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اسالی بارش۔ اسالی روموں کی وجہ سے ہونے والی بارش اسالی بارش کہلاتی ہے۔ گرم علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور جہاں عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہے وہاں اسالی روموں کی صورت میں ہوا اوپر اٹھتی ہے۔ جیسے جیسے ہوا بلند ہوتی جاتی ہے اس کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے اور آبی بخارات پانی کے قطروں کی صورت میں بادل بن جاتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ سمپل سی مثال ہے، جب اسالی روئیں ہیں، جب وہ اسالی بارش جو ہے وہ اسالی بارش جو ہے وہ کہلاتی ہیں کی وجہ سے ہونے والی جو بارشیں ہوتی ہیں۔ اور علاقوں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر جب علاقہ گرم ہوتا ہے تو درجہ حرارت کی وجہ سے ہوا گرم ہوتی ہے تو وہ گرم ہونے کی وجہ سے ہوا ہلکی ہو جاتی ہے اور ہلکی ہو جانے کی وجہ سے عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر اسالی جو روئیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ان کا ہوا کے اوپر سے اٹھتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ ہوا بلند ہوتی جاتی ہے تو اس کا درجہ حرارت بھی بلند جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور آبی بخارات پانی کے قطروں میں صورت میں بادل بن جاتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ اب ہے گرد بادی بارش۔ جب ہوا زیادہ دباؤ کے علاقوں سے کم دباؤ کی طرف تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو سرد اور گرم ہواؤں کے ملنے سے گرد باد پیدا ہوتے ہیں۔ گرد باد کم دباؤ کا علاقہ ہوتا ہے۔ گرم اور سرد ہواؤں کا یہ محاذ منطقہ معتدلہ اور نیم حاری منطقوں میں ہوتا ہے۔ گرم ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا جاتا ہے تو فوراً تکثیف کا عمل شروع ہونے سے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جو بارش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خطوط مساوی المطر۔ سطح زمین پر ریزش کی مقدار یکساں نہیں ہوتی۔ کسی نقشے پر مختلف مقامات پر پائی جانے والی ریزش کی مقدار خطوط مساوی المطر سے تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ خطوط کسی نقشے پر یکساں ریزش کی مقدار والے مقامات کو ملانے سے بنتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ خطوط کہتے ہیں لائنوں کو، مساوی کہتے ہیں جو برابر ہوں، اور مطر بارش کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ آگے ہے بارش پیما۔ بارش کی پیمائش کے لیے ایک ایسا آلہ بارش پیما یعنی رین گیج استعمال ہوتا ہے۔ بارش پیما دھات کے 2 سلنڈروں اور شیشے کے ایک پیمائشی سلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے۔ بڑے دھاتی سلنڈر کے ساتھ ایک کیف منسلک ہوتی ہے جبکہ چھوٹا سلنڈر عام طور پر بڑے سلنڈر کے اندر ہوتا ہے جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور نیچے شیشے کا پیمائشی سلنڈر بارش کی مقدار ناپنے کا کام آتا ہے۔ یہ سلنڈر ہوتا ہے، اس کے اندر جب اس کے اوپر سے خالی جگہ ہوتی ہے اور یہ پانی جب اس کے اندر آتا ہے تو وہ یہ آلہ ہمیں بتاتا ہے کہ اتنے سینٹی میٹر بارش پڑی ہے اور اس کے بعد قطرے کا جو حجم ہے وہ اتنا ہے، تو یہ سارا کا سارا اس کے اندر ایک چھوٹا سا گیج لگا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے برف باری۔ جب مرطوب ہوا ہوائی کرے کے ایسے حصے میں پہنچ جائے جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی جما دینے سے نیچے ہو تو آبی بخارات پانی کے قطرات میں تبدیل ہونے کے بجائے برف کے باریک ذرات یا منجمد کلموں
میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان منجمد کلموں کے آپس میں ملنے سے برف کے گالے بنتے ہیں۔ برف کے یہ گالے نہایت ہلکے ہونے کی وجہ سے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور بالآخر سطح زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ اس کو برف باری کہتے ہیں۔ برف باری کی وجہ سے یہ سطح زمین پر تہہ بتہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تہیں اتنی نرم ہوتی ہیں کہ ان میں پاؤں تک دھنس جاتے ہیں۔ یہ تہیں آہستہ آہستہ سخت ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے ہی جو برف جو ہے وہ جھاگ کی صورت میں ہوتی ہے، جب زمین پہ گرتی ہے تو ان کی تہیں لگتی جاتی ہیں اور وہ یہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے ژالہ باری یا اولے۔ ہوا آبی بخارات کو فضا کی ایسی سرد جگہوں تک لے جاتی ہیں جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے، تو یہ آبی بخارات منجمد ہو کر اولوں کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ جب یہ اولے گرتے ہیں تو راستے میں فضا کے گرم حصوں کے آبی بخارات ان کے گرد جمع ہو کر منجمد ہو جاتے ہیں اور ان کے سائز میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ژالہ باری جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی آبی بخارات جو ہیں وہ جمتے ہیں اور جم کر وہ اولے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب زمین پر گرتے ہیں تو راستے میں جب وہ گر رہے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر فضا جو گرم حصوں کے آبی بخارات جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ چھت سے چھوٹی سی برف کا ٹکڑا پھینکے اور ماحول جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ گرم ہے، گرم ہونے کی وجہ سے جو ماحول نیچے آتے آتے شبنم یا پانی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، تو پانی جو شبنم یہ چیزیں ہیں یہ اس ایک برف کے ٹکڑے کے ساتھ جم جائیں اور وہ ٹکڑا اپنے سے بڑا ہو جائے، تو یہ اولے ایسے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے چھوٹی صورت میں گرتے ہیں اور جب نیچے آتے آتے جو ہے وہ ماحول کے اندر ایسی گرم جو ہے وہ ہوا ہوتی ہے اور اس کے اندر نمی ہوتی ہے، تو وہ نمی کی وجہ جو نمی ہوتی ہے وہ اس برف کے ساتھ جم جاتی ہے اور وہ پانی کے اندر زمین پہ گرتے گرتے وہ اولا جو ہے اپنی شکل سے 1 گنا یا 2 گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے برف و باراں۔ بارش اور برف باراں کے مل جانے کو برف و باراں کہتے ہیں۔ جب بارش کے قطرے گرتے وقت زیریں سرد تہہ سے گزرتے ہیں تو یہ منجمد ہو جاتے ہیں۔ یہ منجمد قطرے اندر سے مائع حالت اور باہر سے سخت ہوتے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں بتائی ہے کہ ایسا کیوب ہو جو اندر سے کچی برف اور باہر سے جمی ہوئی برف، جیسے فریج سے ہم نکالتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہے اور پانی کے ارد گرد برف کی لیئرز جو ہیں وہ جم جائیں۔ اس کے بعد ہے ریزش بحیثیت تازہ پانی کا ذریعہ۔ ہر قسم کی ریزش پہاڑی، میدانی اور ریگستانی علاقوں میں تازہ پانی کے ذخائر میں اضافہ کے لیے شرط ضروری ہے۔ ریزش زمین کے لیے تازہ پانی کے ذخیرے کا باعث بنتی ہے۔ پہاڑی علاقوں پر بارش سے دریاؤں، ندی نالوں اور جھیلوں میں پانی کے ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بارش کا پانی زمین میں جذب ہو کر زمین پانی کے ذخائر میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان، حیوان اور نباتات کی تخلیق میں سب سے اہم عنصر پانی ہے۔ نباتات کو چند روز پانی نہ ملے تو ان کی بقا خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوگی۔ مختلف قسم کی صنعتوں میں پانی وافر مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ زراعت میں بھی پانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کے نکات ہیں۔ یہ نکات بھی ہم نے شروع میں کیا نام ہے وہی ہیں، ٹھنڈک سے آبی بخارات، اور یہ 2000 میٹر، 4000 سے 6000، 8 10,000، اور یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ تو آپ محنت کے ساتھ دل لگا کر پڑھیں، آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ ہمیں سر سے بات کر کے رابطے کے تھرو کسی بھی طریقے سے آپ ہمیں اپنے مسائل جو ہے وہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔